الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ رائٹر شیراز شوکت چشتی صابری لکھتے ہیں کہ لوگوں کی مختلف آراء ہیں صراط مستقیم کے بارے میں۔ کوئی نماز روزہ کو کہتا ہے، کوئی حقوق اللہ کو سمجھتا ہے، کوئی حقوق العباد کو سیدھا راستہ کہتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو صراط مستقیم تو ہم نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے۔ اگر نماز ہی صراط مستقیم ہوتی تو اس راستے پہ چلنے والے گناہوں سے پاک صاف ہوتے، اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا۔ لیکن لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیوں سے باز بھی نہیں آتے۔ یعنی جب تک آپ نماز کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط کردار کے مالک نہیں بن جاتے تب تک آپ خود کو بالکل صراط مستقیم پر نہ سمجھیں۔ اب کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے برائی کی، لیکن آپ پھر بھی اس سے باز رہو، اسے کردار کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کردار سب سے اہم ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو بنائے اسلام ہیں، ان سے دین کو تقویت ملتی ہے۔ اب نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی صراط مستقیم انعام والے لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام والے لوگ وہ ہیں جو دین پر کاربند ہیں اور دین میں بھی اللہ کو محبوب ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کو محبوب ہوں گے۔ صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسے تقسیم کرتے ہیں۔ جو خود انعام یافتہ ہوں وہ لوگوں کو بھی اسی رستے پر چلائیں گے تاکہ سب بھی ان جیسے ہو جائیں۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات دور کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں ہی سب کچھ پنہا ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، آیت کا مطلب ہے میں معاف کرنے والا ہوں، اپنے حقوق بخش دوں گا، لیکن حقوق العباد کی معافی وہی دے گا جس کے حقوق سلب ہوں گے۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا اصل ہتھیار اچھا اخلاق اور حقوق العباد کی پابندی ہے۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کی قضا ہے لیکن حقوق العباد کی قضا نہیں۔ وقت گزر گیا تو پھر اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اچھے اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ پھر ان کا ہر سانس اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ یہاں تک کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، پھر ان کا کوئی سانس بھی مالک کی یاد سے خالی نہیں جاتا، کیونکہ جو سانس عبادت کے بنا گزرا وہ کفر میں شمار ہوگا۔ مندرجہ بالا سب خصوصیات انسان میں تب ہی پیدا ہوتی ہیں جب وہ کسی کامل مرشد کی بیعت کرتا ہے، اور کامل مرشد ہی انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچا کر صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔